بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں STN نیوز رحیم یار خان۔ اس وقت ہمارے ساتھ رحیم یار خان کے وہ ستارے موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ گورنمنٹ خواجہ فرید گریجویٹ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر پروفیسر خالد محمود صاحب موجود ہیں، جبکہ ان کے ساتھ IBA RY کے کالج کے پرنسپل سبزل شہین صاحب موجود ہیں۔ ہم دونوں مہمانوں کو اپنے اسٹوڈیو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم سر۔ آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج رحیم یار خان کے یہ دو ستارے جو ہیں ان کے ساتھ کو گفت و شنید کی جائے، ان کے ساتھ کوئی معاملات، ان کے حال حوال پوچھے جائیں اور ڈسکس کیا جائے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو حل طلب ہیں اور وہ حل ہونے چاہیے، خواجہ فرید کالج کے بارے میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں IBA اور RY کے کالج کے بارے میں۔ تو میں آج بات شروع کرتا ہوں خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب سے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ طبیعت صحت کیسی ہے آپ کی سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر شہباز صاحب، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بالکل خیریت۔ اور میں سب سے پہلے STN رحیم یار خان چینل کی انتظامیہ کو اور ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی شکریہ سر۔ یہ بڑا ہی نیٹ ورکنگ میں رحیم یار خان کی تاریخ میں بڑا اچھا اضافہ ہے، اور وہ ہمارے مسائل جو پہلے نیشنل لیول پہ بڑی خبر ہونے کی وجہ سے ہائی لائٹ نہیں ہوتے تھے، مسائل تو مسائل ہوتے ہیں، بے شک چھوٹے ہوں، جی جی، تعلیم سے متعلقہ ہوں یا سوسائٹی کے کسی بھی شعبے سے متعلقہ ہوں، وہ جو پہلے ہائی لائٹ نہیں ہوتے تھے، اب میں امید کرتا ہوں کہ STN رحیم یار خان کے آنے سے اب وہ مسائل جو ہے ہائی لائٹ ہوں گے اور ان کا حل بھی ہوگا انشاءاللہ۔ خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج یہ 1947 یا 48 کی بلڈنگ ہے۔ جب سے یہ کالج وجود میں آیا اس وقت جو بلڈنگ تھی وہی ہے یا اس کی کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوئی ہے؟ اور کیا آپ چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو کالج کی اسٹرینتھ اس کے حساب سے ہمیں اور روم یا اور بلڈنگ چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ ذرا تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ کا دوبارہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ضلع رحیم یار خان کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی درسگاہ، بلکہ اس کو اگر جنوبی پنجاب کی سب سے نمایاں درسگاہ کہا جائے تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب میں 7,000 کی تعداد والا کوئی کالج نہیں ہے۔ 1948 میں اس کالج کو ٹاؤن ہال میں شروع کیا گیا جی، اور موجودہ جگہ جس جگہ پہ یہ کالج اب قائم ہے یہ 1956 میں ادھر شفٹ ہوا، گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج کے نام سے یہ ریکگنائز ہوا۔ 1964 میں اس کو ڈگری کالج کا، گورنمنٹ ڈگری کالج رحیم یار خان کا درجہ دیا گیا، اور 70s میں اس کا نام صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید کے نام کے ساتھ جوڑا گیا اور اس کو خواجہ فرید گورنمنٹ کالج کے نام سے جانا جانے، یہ کالج جانا جانے لگا۔ اس کے بعد سے اب یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہ ادارہ بنا 1996 میں تک کل جو کلاس رومز تھے ان کی تعداد 54 ہمارے پاس ہے، وہی جو پہلے کی اس ٹائم کی کنسٹرکشن ہے۔ یقیناً 54 کلاس روم جو کہ ان میں سے پارشلی اب قابل استعمال نہیں ہیں، اور بعد میں کالج کی مزید بلڈنگ جو انفراسٹرکچر کا بجٹ بھی نہیں ملا اور اس سلسلے میں کوئی کام بھی نہ ہو سکا۔ ہمارے پاس سر دست اب رائٹ ناؤ اس سال مارننگ سیشن میں 104 کلاسز صبح کے ٹائم ہوتی ہیں، اور ان میں سے ہمارے پاس کلاس روم صرف 54 ہیں۔ اب ہم کلاس روم کی قلت کی وجہ سے ان کلاسز کو روٹیٹ کر کے یعنی الٹرنیٹیولی چلاتے ہیں۔ پہلے 3 دن کچھ بچوں کو بلواتے ہیں اور آخری 3 دن جو ہے کچھ سیکشن کو بلوا کے تو ہم اپنا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ جی، ہم 3 دن کر کے تو ان کی کلاسز چلا سکتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ ہم ان میں ریویژن نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح سے ان کے پھر کریڈٹ آورز جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کورس کی وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو اگر اس وقت
اس چیز پہ فوکس کیا جائے اور کسی طرح سے خواجہ فرید کالج کو بی ایس بلاک ارباب اختیار جو ہیں وہ بی ایس بلاک کی کنسٹرکشن کی طرف توجہ دیں تو خواجہ فرید کالج مزید بچوں کو تعلیمی سہولیات جو ہے مہیا کر سکتا ہے اور ہوگی بھی وہ بہت نامنل چارجز پہ. سفضل شہین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ رحیم یار خان تو سمجھ میں آتا ہے، آر وائی کے رحیم یار خان، یہ آئی بی اے کے معنی کیا ہے؟ اور دوسرا کب یہ آپ نے یہ وجود میں کب آیا آئی بی اے کالج؟ اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بہت شکریہ شہباز بھائی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے آج بڑے امپورٹنٹ ایشو پر ہمیں بلایا، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو مسائل ہیں، پرابلمس ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ایسے سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ کوئی مگر بچے ہیں، کوئی اتنا پیسہ کما رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کو اتنا اوبلائج نہیں کر رہی جس کی ضرورت بنتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا، پہلے تو میں آئی بی اے کے حوالے سے بتاتا چلوں. آئی بی اے کا مطلب ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن. اصل میں آئی بی اے جو ہے بیسیکلی تو سکھر آئی بی اے بڑا مشہور ہے، کراچی آئی بی اے مشہور ہے. تو ہمارے جو چیئرمین ہیں محمد ندیم بھلر صاحب اور ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے سوچا کہ جس طریقے سے آئی بی اے سکھر یا رحیم یار اپنا کراچی نے نام بنایا، تو ہم چاہتے ہیں کہ رحیم یار خان میں بھی آئی بی اے ہونا چاہیے، کہ تاکہ وہ بھی اس لیول کے ہم کالج بھی بنا سکیں اور یونیورسٹی بھی بنا سکیں. اس وجہ سے انہوں نے یونیورسٹی کے لیے 11 ایکڑ زمین بھی انہوں نے لے لی. اب وہ آئی بی اے یونیورسٹی بھی کچھ عرصے تک بنانا چاہ رہے ہیں. باقی جہاں تک آپ کی بات ہے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر کے مسائل کیا ہیں، تو پرائیویٹ سیکٹر میں سر سب سے بڑا جو ہمیں مسئلہ ہے، پرابلم ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے کہ ہم جب رجسٹریشن لیتے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں رجسٹریشن دے دیتے تھے 5 سال کے لیے، تو چلو ابھی 5 سال تک ہمیں جانچو. اب ہمیں جو ہے رجسٹریشن ہر 2 سال بعد کرانی پڑتی ہوتی ہے، ایفیلیشن ہمیں ہر سال کرانی پڑتی ہوتی ہے. اب ہر سال ہم نئی فائلیں بنائیں، نئے گورنمنٹ کو پیسے پے کریں، ہر پروگرام کے علیحدہ پیسے پے کریں، تو وہ پھر گورنمنٹ نے اتنے ہمیں چکر دیے ہوتے ہیں کہ جی ابھی آپ کو پروگرام ملا نہیں، اس سے پہلے آپ ہر پروگرام کے ہر سبجیکٹ کے 5 ٹیچر رکھیں، ان کو 6 مہینے سے سیلریاں بھی دے رہے ہوں، اس کے بعد پھر آپ ہمیں فائل دیں، ہم پھر دیکھیں گے کہ بھائی اب کون ایسا ہے کہ جی مفت میں ہاں 6 مہینے ٹیچر رکھ لے، ہر سبجیکٹ کے ٹیچر، اور آپ یعنی کہ ایٹ اے ٹائم 50-60 ٹیچر آپ رکھیں، اور وہ بھی آپ 6 منتھ سے ان کو سیلریاں بھی دے رہے ہوں، پھر جا کے آپ کو ایفیلیشن ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. اچھا سر، یہ ایچ ای سر نے پچھلے دنوں بین کی ہوئی تھی ایفیلیشن جو ہے، تو کیا یہ بحال ہو چکی ہے؟ ایفیلیشنیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی اب؟ پچھلے سال ایچ ای سی نے کسی پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے نا انہوں نے بی ایس پروگرام نہیں دیے. حالانکہ انہوں نے فائل یہ بھی یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایچ ای سی کی طرف سے ہمیں کہیں کہ زیادتی ہے کہ بھی اگر آپ نے نہیں دینی تو ہمیں اپلائی نہ کرنے دیں. ہم نے اپلائی کر دی، اس کی فیسیں پے کر دیں، ہر پروگرام کی انہوں نے 20,000 ہر پروگرام کی فی رکھی ہوئی تھی. ہر کالج نے کسی نے 8 پروگرام کی، کسی نے 10 پروگرام کے لیے اپلائی کیا. اب وہ اپلائی بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، اب نہ فیس ریٹرن کی، نہ یہ کہ انہوں نے کہا جی ہم نے اس سال نہیں دینے دی. اچھا خالد صاحب، جیسا کہ یہ بہت بڑا کالج ہے، بہت بڑا ادارہ ہے آپ کا خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ، تو اس کا ٹوٹل رقبہ کتنا ہے؟ کیا اس کے لیے جو رقبہ ہے وہ کافی ہے؟ دوسرا جو سب سے مین ایشو ہوتا ہے کالجز میں، خاص طور پہ سرکاری جو کالجز ہوتے ہیں ان میں کھینچا تانی بہت ہوتی ہے، آپس میں گروپ بندیاں بہت ہوتی ہیں. کیا خواجہ فرید میں بھی ایسا کوئی ماحول ہے یا سارا آپ کے کنٹرول میں یا بہتر چل رہا ہے؟ جی، جہاں تک تعلق ہے خواجہ فرید کالج کے رقبے کا، تو گورنمنٹ خواجہ فرید گریجویٹ کالج 38 ایکڑ اور 2 کنال رقبے پہ، 2 کنال 6 مرلے رقبے پہ محیط ہے. بڑا کالج ہے شہر کے وسط میں. ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ موجودہ جو تعداد ہے اس کے لیے تو سفیشینٹ
یہ رقبہ ہے اور اس پہ کنسٹرکشن بھی اور کر لی جائے تو ہمارے پاس پھر بھی کھیل کے میدان اور باقی ایسی چیزیں جو ہیں جو ضروری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تعلیمی ادارے کی وہ موجود ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ جو آپ کہہ لیں کہ تنظیمی سلسلے جو ہیں، کچھ حد تک تنظیمی سلسلے جو ہوتے ہیں جو اگر بہتری کے لیے ہوں، کمپٹیشن ہو، وہ تو بہت ہیلدی ہوتا ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے، وہ تو ہمارے اداروں میں ہوتا ہے۔ لیکن ہم یا کوئی بھی ہمارے آپ کہہ لیں کہ کالج میں کوئی ایسی سرگرمی کو پروان نہیں چڑھنے دیا جاتا، یا حکومت کی طرف سے بڑی واضح ہدایات ہوتی ہیں کہ کوئی ایسی کسی دوست کی، کسی کولیگ کی سرگرمی جس سے کالج کی ایفیشنسی پہ فرق پڑے، اس کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ تو ہمارے کالج میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ تمام سٹاف جو ہے وہ ایک یونٹ کی طرح کام کرتا ہے اور تمام دوست جو ہیں وہ کالج کی بہتری کے لیے جو ہے وہ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ اچھا صفدر شہین صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتے ہیں، پرائیویٹ کالج یا پرائیویٹ سکول ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو ہیں جن کی بلڈنگیں اپنی ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ وہ کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں تو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، مگر کچھ کالجز کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس جو فیسلٹیز ہونی چاہیے، جو سہولیات بچوں کے لیے ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ تو جب ایسے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھیل کے گراؤنڈ نہیں ہوتے آپ لوگوں کے پاس پرائیویٹ سیکٹر میں، کیا آپ کے کالج میں اگر یہ چیز نہیں پائی جاتی تو اس کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے سپورٹس کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ سر اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں آپ جتنے بھی بڑے سٹیز ہیں اس میں بھی دیکھیں گے تو پرائیویٹ اداروں کے پاس بہت کم ہی گراؤنڈس ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سے جو ہے نا باقاعدہ طور پر ہر سال اسٹیڈیم یا گراؤنڈ لیتے ہیں، باقاعدہ ان کی فی پے کرتے ہیں اور باقاعدہ ان سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں کہ جی ہمیں آپ سپورٹس کرانے دیں گے یہاں پہ۔ تو ہر سال ہمارا جو ہوتا ہے جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان کی سپورٹس ہوتی ہیں۔ اب بھی مختلف کالجز کے آج بھی ایک دو کالجز کے آج بھی سپورٹس تھی شیخ خلیفہ میں، اسی طرح اس فیب کے منتھ میں تقریباً تمام پرائیویٹ اداروں کی ہوتی ہیں۔ تو ہم باقاعدہ گورنمنٹ سے ایک سپورٹس سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اور وہ ہر سال ہم لیتے ہیں اور ان کو فی پے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو وہاں سپورٹس دے سکیں۔ تو ایسا کوئی یہ نہیں ہے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا سپورٹس نہ کراتا ہو، بلکہ ہم تو زیادہ سپورٹس اور باقی ایکٹیویٹیز گورنمنٹ کی نسبت بھی زیادہ کراتے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے نا ہمارے بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو سکے اور وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف آ سکے۔ اچھا خالد صاحب، آپ نے بی ایس پروگرام شروع کیا، ادھر ظاہر ہے پھر بات وہی آ رہی ہے کہ بچوں اور بچیوں کی جتنی تعداد ہے اس حساب سے آپ کے پاس وہ بلڈنگ ناکافی ہے، تو کتنی بلڈنگ یا کتنے رومز آپ کو درکار ہیں جس سے یہ آپ کا معاملہ سولو ہو سکتا ہے، جو بچے ایزیلی ایجوکیشن کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس سردست 13 مضامین میں بی ایس پروگرام جاری ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا بلڈنگ اس کے لیے سفیشینٹ نہیں ہے، تو اس سال اے ڈی پی میں نے جو پرپوزل ہے وہ بھجوائی ہے کہ ایک ہمیں علیحدہ سے بی ایس بلاک دیا جائے جو کم از کم 40 سے 50 کمروں پہ محیط ہو، جس کے ساتھ ایڈمن آفس اور کم از کم ایک ملٹی پرپز ہال جو ہے وہ ضرور دیا جائے، کیونکہ جو ایگزامینیشن ہال گورنمنٹ خواجہ فرید گریجویٹ کالج کی حدود کے اندر واقع ہے یا جو 56 میں بنا تھا، وہ اب بہت اس کا خستہ حال ہو چکا ہے، اور دوسرا وہ اگر اس کو رینوویٹ کر کے استعمال بھی کیا جائے تو وہ اتنے زیادہ جو 7,000 بچہ ہے اس کے ایگزامز ہی سارا سال جاری رہتے ہیں، کیونکہ سمیسٹر سسٹم ہے اور ہم ایک ہی وقت میں 2 یونیورسٹیوں کے ساتھ افیلیشن لیے ہوئے ہیں۔ ہم گورنمنٹ اپنا خواجہ فرید یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہماری افیلیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے ساتھ بھی ہمارے کچھ پروگرام ہیں، تو ان کے آپ کہہ لیں کہ سمیسٹر تھوڑا آگے پیچھے موو کرتے ہیں، ہر ٹائم ہر وقت تقریباً ایگزامز جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی مڈ ٹرم ہو رہے ہیں، کبھی فائنل ہو رہے ہیں، کبھی انٹرمیڈیٹ ہو رہے ہیں، کبھی ان کی سیکنڈ اینول ہو رہے ہیں اور کبھی دوسری یونیورسٹی کے ہو رہے ہیں، تو ایک حال جو ہے وہ تو ہمارے ایگزامینیشن کی ضروریات بھی وہ پوری نہیں کرتا۔ اچھا سر، یہ خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج جو ہے یہ شہر کے بالکل سینٹر میں ہے، تو پہلے یہ 2 گیٹ استعمال ہوتے تھے، اب یہ ایک گیٹ کر دیا گیا ابوظہبی روڈ والا،
دوسرا گیٹ جو بند کیا گیا اس کا ریزن کیا تھا, کیوں بند کیا گیا؟ کیا اگر دوسرا گیٹ کھولا جائے تو اس سے جو چھٹی کے ٹائم بچیوں اور بچوں کو نکلنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے یا ٹریفک کے بہاؤ میں مسائل آتے ہیں, وہ بہتر نہیں ہو سکتے اگر یہ دونوں گیٹ آپ استعمال کریں تو؟ جی میں پہلے تو گزارش کر دوں جی, ابھی بھی ہمارے پاس 2 گیٹ ہی ہم استعمال کرتے ہیں. ایک گیٹ ہم جو ابوظہبی روڈ پہ ہے وہ طالبات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور دوسرا گیٹ جو شیخ زید ہاسپٹل کی طرف کھلتا ہے وہ طلباء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, بچوں کے لیے جو بیٹے ہیں. یہ سی او ایجوکیشن کے روڈ پہ جو آفس تھا, یہ گیٹ تھا, وہ بند کر دیا سی گیا. او ایجوکیشن کی روڈ پہ اور یا پائلٹ اسکول کے سامنے جو گیٹ تھا وہ بند کر دیا گیا. وہ گیٹ پہلے چلتے تھے, لیکن 2019 میں, 20 میں, 18 میں جب سیکیورٹی کے خدشات بڑھے تو اس وقت پھر یہ ضروری تھا کہ جتنے گیٹ اگر آپ اوپر رکھیں گے تو آپ کو سیکیورٹی اتنی زیادہ اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب گرلس کالج ہو, گرلس کالج سے مراد کہ وہاں پہ طالبات بھی تعلیم حاصل کرتی ہوں, تو وہاں پہ پھر انٹری ایگزٹ جو ہے وہ تھوڑی کنٹرول رکھی جاتی ہے, اور تمام گیٹس سے اس کو جو ہے آپ کہہ لیں کہ ہر بچے کی یا ہر ماں باپ کی رسائی نہیں ہوتی, تاکہ چیزوں کو نظم و ضبط کو جو ہے وہ مینیج کیا جا سکے. اچھا سر سفضل شین صاحب, میں ایک اور کویشچن ایڈ کر دوں اس میں. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سال 2 سال گزرے ہیں بچوں کی تعلیم میں, پچھلے سال جو کرونا کا حالات تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, تو یہ جو آپ آن لائن کلاسز لیتے ہیں, کیا اس سے بچے میں کوئی ایجوکیشن کی بہتری آتی ہے یا بچہ ڈل ہو جاتا ہے؟ بچے کا جو ایجوکیشن کا معیار کیسا ہوتا ہے جب آپ آن لائن بچوں کو کلاسز لیتے ہیں؟ تو بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے. آن لائن کلاسز کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے جتنا فزیکل کلاس کے ہوتے ہیں. آن لائن کلاس میں ایک تو ہر بچے کی ایکسیس نہیں ہوتی, چاند ایک بچے تو اس میں لے سکتے ہیں, اور اس سے جو ہوتا ہے لاس یہ ہوا کہ بچہ جو ہے نا موبائل پہ زیادہ لگ گیا, کیونکہ پیرنٹس کی مجبوری بن گئی کہ ہر بچے کو موبائل دینا, اس کو نیٹ کی ایکسیس دینا. اب بچے نے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کلاس تو لے لی, اس کے بعد وہ موبائل پہ لگ گیا. اب پیرنٹس کے مائنڈ میں تو یہ ہے کہ جی بچہ جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہے, اب بچہ کا موبائل پہ جو بھی ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فزیکل کلاس کا زیادہ بینیفٹ ہے بنسبت آن لائن کے. لیکن کیونکہ کرونا کے ڈیز میں مجبوری تھی, اس لیے مجبوری کے تحت جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے نا آن لائن کلاسز کی طرف آنا پڑا. ورنہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا. پرائیویٹ سیکٹر بھی یہ سمجھتا ہے کہ جی فزیکلی کلاس زیادہ بہتر ہوتی ہے, اس سے تعلیم بھی ہو سکتی ہے اور تربیت بھی ہو سکتی ہے, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا سر, یہ کالجز میں آج کل یہ بہت بڑا ایشو چل رہا ہے نشہ آور چیزوں کا, تو کیا خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج میں اس پہ کنٹرول ہے؟ یہ بچیوں میں بھی وائرس پایا جا رہا ہے, بچوں میں بھی پایا جا رہا ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا پالیسی اپنائی ہے آپ نے؟ نہیں جی, یہ جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا یہ وہ ان اداروں میں تو ہو سکتا ہے جہاں پہ لبرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے بچوں کو. ہمارے ہاں تو بچہ جو ہے وہ موبائل بھی اندر نہیں لے کے جاتا, ہم اس پہ بھی ایک حد تک جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کنٹرول رہے. بچہ جس مقصد کے لیے آیا ہے اور وہ اسی سلسلے میں اس کی جو ضروری چیزیں اس کو مہیا کی جاتی ہیں. صبح تمام بچوں کی چیکنگ ہوتی ہے, چاہے وہ بوائز ہوں چاہے گرلس ہوں. فیمیل سیکیورٹی گارڈ ہماری علیحدہ سے ہیں جو صبح بچیاں کالج میں داخل ہو رہی ہیں ان کی بھی وہ اگر ہمیں شک پڑ جائے تو پورے طریقے سے ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں. اسی طرح سے بوائز سائڈ پہ بھی ہمارے سیکیورٹی گارڈ 6-7 سیکیورٹی گارڈ اس گیٹ پہ متعین ہوتے ہیں, اور ہر طرح سے جانچ پڑتال کرنے کے بعد بچے کو کالج میں داخل ہونے دیا جاتا ہے. رہی بات اس میں نشے سے میں ڈرنک سے متعلقہ, تو وہ جو ہماری کنٹین ہے وہ ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے. ہم وہاں پہ ہماری کنٹین کمیٹیاں یا پرسنلی میں خود بھی وزٹ کر لیتا ہوں, ہمیں وہ تمام چیزیں جو HED ہمیں الاؤ کرتا ہے, ہمارا ڈپارٹمنٹ ہمیں الاؤ کرتا ہے, ہم اس کی اجازت دیتے ہیں کنٹین پہ اس کو سیل کرنے کی. اور ایسی کوئی چیز جس سے ڈپارٹمنٹ نے منع کیا ہوا ہے یا وہ بچوں کی صحت سے متعلقہ پریشانی کا باعث ہو, وہ ہم کسی طرح بھی اس کی اجازت نہیں دیتے. اچھا شہین صاحب, آپ
क्या समझते हैं कौन से प्राइवेट सेक्टर को ऐसे मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि हाल तलब मसाइल हैं, इस पे हुकूमत को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए? सबसे ज़्यादा तो ये आजकल जो बिजली वाले मसाइल हैं कि हमारे जो है वो उसका जो रेट है वो बिल्कुल जिस तरह वो फैक्ट्रियों को रेट लगाते हैं, लगाते तकरीबन 52 रुपीज़ पर यूनिट हमें वो लगाया जा रहा है कमर्शियल, बिल्कुल यानी कमर्शियल वो भी जो फैक्ट्रियों के रेट के हिसाब से हमें लगाया जा रहा है। हालांकि तलीमी इदारे तो सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं, इसमें तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें जो है ना घरेलू सार्फिन के हिसाब से जो है वो लगाना चाहिए। एक तो हमें ये अर्निंग का मसला है जी। दूसरा हमें जो है ना एफिलिएशन और रजिस्ट्रेशन के हवाले से कम अज़ कम 5 साल ज़रूर देने चाहिए। हर साल हमें ये भागना नहीं पड़ेगी, बहावलपुर भागें, लाहौर भागें, ये करें वो करें, तो जिसकी वजह से जो है ना हम अपनी एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दे सकते। जी बहुत शुक्रिया हमारे आज के दोनों मेहमानों का। ऐड करना चाहूँगा। जी सर। मैं आपके इस चैनल की वसातत से आज ये अहले रहीमिया खां से कि उनके इल्म में ये बात लेके आना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज में दाखिल होने वाले हर बच्चे की अटेंडेंस जो है वो डिजिटलाइज्ड है। उसके पेरेंट्स घर बैठे उसकी उस दिन की या उसके तमाम उस दिन जितनी क्लासें हुई हैं उनमें उसकी पार्टिसिपेशन, बच्चा जो पेपर दे रहा नहीं दे रहा और वो क्या वहाँ से मतलब स्कोर ले रहा है, उसको घर बैठे जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। हम तमाम माँ बाप को उसकी एक्सेस देते हैं। आप जो पीटीएम है वो तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई माँ बाप या भाई बड़ा कॉलेज का विज़िट नहीं कर सकता तो घर बैठ के वो उस बच्चे का वो जो हम उसको एक्सेस देंगे वहाँ से वो ऑब्ज़र्व कर सकता है कि मेरा बच्चा आज कॉलेज में था और अगर गया है तो इसने कितने पीरियड पढ़े हैं और अगर इसने पेपर दिया है तो इसने नंबर कितने लिए हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप घर बैठे जो है वो उसके एनालिसिस कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब और सफदल शहीन साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको इसी तरह बच्चों की एजुकेशन में मज़ीद निखार पैदा करने के लिए मेहनत करने की हिम्मत दे, तौफीक दे और ऐसे ही होनहार बच्चे, शाइन चेहरे मुल्क कौम का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया मेहमानों का।